آج کی کہانی میری پیاری بہن اقرا کے نام۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں اپنے MSc کے کلاس فیلو سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کے اور میرے گھر والے نہیں مانے، برادری کا ایشو تھا۔ اس نے کہا ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ میں نے ماں باپ کی عزت کو رات کی تاریکی میں خاک میں ملا کر گھر سے بھاگ کر اسے شادی کر لی۔ ہم عدالت بھی نہیں گئے۔ اس کے 2 دوست تھے اور ایک مولوی۔ میرے 3 بھائی بڑے تھے، ایک چھوٹا۔ اکلوتی اور بڑی لاڈلی بہن تھی بھائیوں کی۔ سب نے ہمیشہ ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا، ایسی آنکھوں پر پٹی بندھی کہ سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ میرے بھائی مجھے ڈھونڈ کر قتل کرنا چاہتے تھے۔ ہم لوگ باراستہ ٹرین کراچی چلے گئے، موبائل نمبر بدل کر روپوش ہو گئے۔ وہاں میرے خامد کو ایک اور لڑکی اچھی لگ گئی جو ان کی اردو سپیکنگ کولیگ تھی۔ وہ بظاہر مجھ سے زیادہ خوبصورت اور بااعتماد تھی، مگر میں تو ان کی بیوی تھی نا۔ وہ مجھ سے خفا سے رہنے لگے، اس سے ساری رات چیٹ کرتے رہتے، مجھ سے لڑتے کہ میری وجہ سے وہ اپنے گھر اور شہر سے اتنی دور ذلیل ہو رہے ہیں۔ ان کو اچھی جاب نہ ملی، گزارا نہیں ہوتا تھا تو میں نے جاب کر لی۔ وہ مجھ پر شک کرنے لگے۔ حالات اتنے سنگین ہوئے کہ ہم ایک ساتھ نہ رہ سکتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں۔ وہ واپس پنجاب آ گئے اور اپنے گھر واپس چلے گئے۔ میں کہاں جاتی؟ میں نہیں جانتی کیسے 2 ماہ بعد میرا بھائی ارسل کراچی میرے پاس پہنچ گیا اور مجھے کہا کہ وہ میرے ساتھ رہے گا۔ اس کو میں نے سب سچ بتا دیا۔ وہ تھا تو چھوٹا مگر بہت بڑا بن گیا اور مجھے معاف کر کے گلے لگایا، اپنے ساتھ لاہور لے آیا اور کہا کہ باجی تم اب کبھی شاید گھر تو نہ جا سکو، مگر اپنے بھائی کے ساتھ ساری عمر رہ سکتی ہو۔ میری شادی اب کہاں ممکن تھی، جو ہوا وہ کب چھپایا جا سکتا تھا۔ ہم 3 سال یہاں لاہور رہے، پھر دونوں ہی دبئی چلے گئے۔ کسی کو نہیں پتا کہ میں اور ارسل ساتھ رہتے ہیں۔ میں دبئی ایکسپو سینٹر میں جاب کرتی ہوں، ارسل پیزا ڈیلیوری کرتا ہے۔ وہ جب امی ابو کو ویڈیو کال کرتا ہے تو میں سائڈ سے امی کو دیکھتی اور ان کی آواز سن لیتی ہوں۔ وہ ہر عید پر سال میں 1 بار بس میرا نام لیتا ہے تو وہ لوگ بہت غصہ ہوتے ہیں کہ اس کا نام نہ لو، مر چکی ہے ہمارے لیے۔ ارسل اب 32 سال کا ہے۔ وہ کہتا ہے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا، اپنی باجی کے ساتھ ہی رہے گا۔ بڑے بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، ماشاءاللہ سب کے بچے ہیں۔ میری تو جیسے تیسے کٹ ہی جائے گی، وہ بس شادی کر لے۔ اس نے مجھے ایک بار بھی نہیں کہا کہ آپا تم شادی کر لو۔ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے جیسے میرا بھائی ہے؟ اور میں ان سب لڑکیوں کو بھی ایک بات کہوں گی کہ لو میرج کرو، ضد کرو، لڑو مرو، مگر جب تک لڑکے کے والدین ساتھ آ کر بیاہ کرنا لے جائیں، ایک لڑکے کے ساتھ چوری چھپے شادی نہ کرو۔ اپنی اور والدین کی عزت بھی تاحیات گنوا دو گی اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا۔ 100 میں 2-4 ہی ایسے کیسز ہیں جہاں لوگ بعد میں راضی ہو جاتے ہیں، نہیں تو لڑکیاں قتل کر دی جاتی ہیں یا ان کے لیے میکے کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کبھی بھی پورے خاندان کا نیم البدل نہیں ہو سکتا۔ عاشقی کے زمانے میں یہ باتیں عقل میں نہیں آتی۔ گھر سے جیسے ہی پیر باہر نکلتا ہے، چند دن میں عقل ٹھکانے لگ جاتی ہے اور تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ میرا بھائی میرے پاس نہ کراچی آیا ہوتا، میں آج شاید گنگو بائی جیسی فحشا ہوتی۔ بھائیوں کے ہاتھوں یا
اس سماج کے مردوں کے ہاتھوں مر کھپ چکی ہوتی، یا نہ جانے کہاں زندگی کی سانسیں پوری کرتی، ہر روز ذلیل ہو رہی ہوتی۔ اور سب کے بھائی ارسل جیسے نہیں ہوتے۔ ایسے چکروں میں پڑی اپنا وقت اور ذہنی سکون برباد کرتی لڑکیاں ہوش کے ناخن لیں۔